على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بیٹی کی محفل ہے. آغاز میں ماں کے ذکر سے کرنا چاہوں گی کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ اپنے خطبے میں حمد و ثناء الہی کس طرح فرماتی ہیں. الحمدللہ الذی علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الحم. پروردگارا تیری ان تمام نعمتوں کا شکر جو تو نے ہم پر نازل کی. تمام امت کے لیے اتحاد کا وسیلہ ہے. یوم حسین صرف حسین کا دن نہیں ہے. یوم حسین جب آپ مناتے ہیں تو آپ در حقیقت جناب سیدہ کے اس کلمے کا اعتراف کرتے ہیں کہ حسین, جب نبی خدا فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین, کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. رسول خدا کا صرف حسین کا ہونا سمجھ میں آتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہر بچہ اپنے باپ سے ہوتا ہے, اس کے اپنے اجداد سے ہوتا ہے. لیکن رسول خدا کا اگلا جملہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن, میں حسین سے ہوں, یہ بہت عجیب ہے. یہ کوئی عام شخصیت نہیں یہ جملہ کہہ دی, محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں. وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. میرے دین کی بقا حسین ہے, میرے وجود کی بقا حسین ہے. میں قائم رہوں گا تو حسین سے رہوں گا. وہ جانتے تھے کہ جس ہستی نے مجھے قیام اور میرے دوام کا سبب بنے گی وہ حسین ابن علی کی شخصیت ہے. اور یہ ایک اہم پیغام جو آج ہماری اس محفل میں ہمارے بیٹے بھی بیٹھے ہیں, بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں. سب سے پہلے تو معزز علماء کرام, اساتذہ کرام کے معاشر اقدس, یونیورسٹی کی مینجمنٹ کا کی ایک خوبصورت پروگرام آپ نے مینیج کیا اور بندہ حقیر کو بھی موقع دیا اور مجھے خوشی ہوئی. میرا اپنی جس طرح اللہ کا گھر ہے, اللہ تو کسی گھر میں نہیں آتا. رسپیکٹ دی ہماری تربیت کے لیے. یہ خون حسین کا کربلا میں توحید کی آئیڈیولوجی کو بلند کرنے کے لیے گرا ہے. اب اس خون میں اور دم میں فرق ہے. دم نہیں کہا, عربی کے لفظ سار کہا. سار ثورہ انقلاب کو بھی کہا جاتا ہے عربی میں. سار اور دم میں فرق ہے. دم خون گر گیا کوئی امپیکٹ اثر نہیں ہوتا. سار کا مطلب سار اللہ, یہ وہ خون ہے جو جس قاتل نے ظالم نے اس خون کو گرایا ہے اس قاتل و ظالم سے بدلہ لینے کے لیے اس انتقام لینے والی ملت کی تربیت کرتا ہے. اگر جسم حسینی کا قاتل ہے اس قاتل کو بھی ختم کرنے کے لیے خون ابارتا ہے جذبات, اور اس سے بڑھ کر کسی طبقے نے, کسی مافیا نے, کسی گروہ نے, کسی مینٹیلٹی نے اگر پیغام حسینی کو قتل کیا ہے, یہ سارے حسینی, یہ خون حسینی کے اندر اتنا جاذبہ ہے, اتنی انقلابیت ہے, موٹیویشن ہے. یہ خون بے شک 1400 سال کیوں نہ گزرے, فکر و پیغام حسینی کو ذبح کرنے والے اس طبقے کے خلاف قیام کرنے کے لیے اس امت کی تربیت کرتا ہے. نعرہ حیدری, دونوں ہاتھوں پر رکھ کر کے نعرہ حیدری, حیدری, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد. لیکن جوان عزیز, جب ہم کربلا کے ان 3 پہلوؤں کو دیکھتے ہیں اور اپنی سوسائٹی کی طرف نگاہ کرتے ہیں, ہمیں تضاد نظر آتا ہے. ہم حسینی نہیں ہیں. اگر حسینی ہوتے اتنے مسائل نہ ہوتے. اگر حسینی ہوتے اتنی غیر مطلوب سچویشن ہماری کنٹری میں نہ ہوتی. آج ہمارے ملک کی حالت عموماً پڑھے لکھے طبقات کے سامنے یہ جملہ میں بولتا ہوں, امیر المومنین کا ہے. 2 تعبیروں سے امام نے ایک سوسائٹی کا انالیسس کیا ہے. فرمایا کوفیو تمہاری مثال اس بوسیدے پھٹے ہوئے کپڑے کی مانند ہے. سیاب المقضائیت کلما حیصد من جانب تحتکت من آخر. اس بوسیدہ کپڑے کی مثال ہے, ایک جانب سے سیتا ہوں دوسری جانب سے پھٹ جاتا ہے. یعنی تبدیلی کا پیغام تحمل نہیں کر سکتی وہ سوسائٹی, اور فرقہ واریت, نفرت, فساد,
دہشت گردی، منشیات اور ہر قسم کا گن ڈالے، وہ سوسائٹی فوراً اس کو ایکسپٹ کرتی ہے اور ریسیو کرتی ہے۔ امام نے فرمایا کوفیو تمہاری مثال اس پھٹے ہوئے بوسیدہ کپڑے کی مثال۔ یہ ایک سوشیولوجی کا تحقیقاتی جملہ ہے کہ کب و کیوں ایک سوسائٹی اس حالت پہ آتی ہے کہ جہاں پر اس کے لیے مفید فکر قابل قبول نہیں ہوتی اور مضر چیزیں وہ ایکسپٹ کرتی ہے۔ کیوں؟ اگر آج ہم حسینی ہوتے ہماری یہ حالت نہیں ہوتی۔ آج پاکستان کو اسی شیعہ سنی یونٹی نے بنایا، پاکستان کو اسی شیعہ یونٹی نے انگریز اور ہندوؤں کے جبر سے آزاد کیا۔ یہ تو نیچرل حالت تھی ہماری۔ کیوں امپورٹڈ فرقواریت کے بیج بوئے گئے اور ہم نے تحمل کیا اور اس بیج کو آج ثمر بخش بنایا گیا؟ انفارچونیٹلی یہ وہی بوسیدہ کپڑے کی مانند ہے۔ اگر ہم تعلیمی میدان میں آئیں، مذہبی و دونوں دیکھیں تو تعلیم میں صرف آج اقبال اور ڈاکٹر قدیر جیسے افراد نہیں پیدا ہو رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی سوالیہ نشان ہے ہمارے لیے۔ آج ہم نے تعلیم کو امتحانات کی حد تک محدود رکھا ہے، امتحانی نظام بنایا، معلوماتی نظام بنایا۔ قابل ٹیچر وہ جو زیادہ سے زیادہ معلومات انجیکٹ کرے اور ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ وہ زیادہ سے زیادہ معلومات کو رٹا لگا کے اپنے دماغ میں بٹھائے اور شارٹ ٹائم پیریڈ کے لیے امتحان دے کے اعلیٰ نمبر لے۔ فکر کہاں گئی؟ انالیسس کہاں گیا؟ پاکستان کے بحرانوں کا رائے حل انہی یونیورسٹیز سے آنا چاہیے۔ یونیورسٹیز تولید فکر کرے، ایسی فکر جو پاکستان کے تمام مسائل کا رائے حل یہیں سے نکلے، ہماری یونیورسٹی سے نکلے۔ ایسے افراد کی تربیت کرے، خواتین کی ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں پاکستان میں، کہ وہ ڈاکٹر قدیر کی طرح، علامہ اقبال کی طرح پاکستان کو مختلف میادین میں مستقل، خود مختار، عزت مند ملک بنائے۔ چیلنج ہے ہمارے اداروں کے لیے، لیکن آج اس لیول تک نہیں۔ اکانومی ہماری کیا بن گئی؟ چند عالمی جیب کتروں کی غلامی کے اسیر ہو گئے۔ وہ کچھ چندہ دے دے تو اکانومی چلے گی، وہ نہ دے تو اکانومی ڈوب جائے گی۔ کرپشن میں جتنی سانسیں تھوڑی باقی تھی اس نے بھی گلا گھوڑ دیا اکانومی کا۔ یہ آئیڈیل حالت نہیں ہے، یہ پاکستانی حسینی فکر کے جوانوں کے لیے درد ہے، زخم ہے، یہ کینسر کا ٹیومر ہے۔ اس کی اصلاح میں اب آپ نے کرنی ہے۔ آئیں اپنی فکر کو، اپنے علم کو، وقت اسکندری کہیں، تاریخ اسکندری کہیں، حسین کی اس کردار کو بہت کم پروجیکٹ کیا جاتا ہے۔ دیرہ و دانستہ یا سبن یا معلوم نہیں، یا مصلحتوں کی وجہ سے، وجوہات کی وجہ سے ہم تاریخ عالم دیکھتے ہیں تو ہمیشہ انکار کرنے والوں کا سر ہمیشہ بلند رہا ہے، ہمیشہ فخر سے بلند رہا ہے۔ نہ کہنے والوں کا سر ہمیشہ فخر سے بلند رہا ہے، جو کے خلاف لڑنے والوں کا سر ہمیشہ فخر سے بلند رہا ہے۔ بنیاد ڈالا مولا حسین نے، اور تعبیر بہت مختصر 3-4 صرف آپ مثالیں نہ کروں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اہل سنت کے اولین امام، فقیہ امام، آپ کو قضاوت یعنی چیف جسٹس بننے کی آفر کیا۔ عباسی دور میں حضرت امام ابو حنیفہ کو چیف جسٹس کی قاضی القضاء بننے کی آفر کی تو انہوں نے فرمایا میں قبول نہیں کرتا، اس ظلم کے نظام میں نہیں مانتا۔ اور پھر وقت کے حکمران نے ان پہ 120 کوڑوں کی سزا سنائی۔ امام نے کوڑوں کو قبول کیا اور کہا جاتا ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ روزانہ 10-10 کوڑے کے حساب سے امام نے 120 کوڑے کھائے، لیکن ظالم حکمران کے آفر کو ٹھکرا دیا، نہ کہہ دیا۔ یہ ہوتی ہے قیامت۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے بڑے محدث ہیں، جب ان کو پتہ چلا کہ شام میں امیر شام اور ان کے حوالی مولا علی اور ان کے آپ پر سب شرم کرتے ہیں، ان سے رہا نہیں کیا۔ وہ گئے شام میں، شام کی جامع مسجد میں پہنچنے پر بہت تھا، امام نسائی تشریف لائے، محدث سے تشریف لائے، کرسی پہ بٹھا دیا۔ جب کرسی پہ چڑھا تو امام نسائی نے فضائل علی پہ جتنے حدیث تھے سارے سنانا شروع کر۔ کچھ عرصے کے لیے پوری محفل میں سکتر شاکر لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنے میں لوگوں نے کہا اس کو مزید سنیں گے تو سب کا دماغ خراب ہو جائے گا اور یہ ہے کہ ہلچل مچے گا، جاؤ اس کو مارو۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں پر مار مار کے بعد میں اس بھی شہید ہو گئے۔ یہ ہوتی ہے قیام، اٹھ کے کھڑے ہونے والے، نہ کہنے کی جرات کرنے والے۔ بہت سارے تاریخ اسلام میں ہمارے بڑے صغیر کے بھی بہت سارے مسلمان علماء کا جو کردار موجود ہے۔
میر سید محمد نور رحمۃ اللہ علیہ نے 22 سال قید و بند اور جلاوطنی کی صحبتیں برداشت کی. کیوں؟ نہ کہہ دیا. وقت کے ظالم حکمران کو نہ کہنے کا جو ہے نا سوا ملتا ہے، قید و بند ملتا ہے، لیکن وہ حسینی کردار ہے نہ کہنا. اور یہ نہ جو ہے نا قائم رہو حسین کے انکار کی طرح، یہ نہ صرف مولا حسین نے نہیں بلکہ سیدہ زینب نے، جو ہماری تمام خواتین کی مشعل راہ ہیں. آپ اندازہ کر سکیں گے واقعی کربلا صرف عاشور تک، اس کے بعد اس کو تا قیام قیامت جو دوام بخشی ہے وہ سیدہ زینب کے خطبوں نے بخشی ہے. بازار کوفہ کو رلا دیا، دربار شام کو ہلا دیا، وہ حیدر کرار کی صاحبزادی کا طرز خطابت، وہ فن خطابت، وہ جوش، وہ ولولہ، وہ جرأت. اور حدیث میں کہتا ہے کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے. اور اس کلمہ حق کی وجہ سے جب سیدہ نے دربار شام میں خطبہ دیا، پورے یزیدی تخت تاج اسی وقت گر گیا تھا.